خاص طور سے میں آج اپنے نوجوانوں سے مخاطب ہونے والا ہوں، کیونکہ میں نے ابھی ایک مجلس سے گفتگو ہو رہی تھی تو میں نے ایسا سنا، ہمارے کسی عزیز کسی دوست نے بتایا کہ اپنے گاؤں کے لڑکے بھی بہت سارے ایسے ہیں جو ڈرنک کرنا شروع کر دیں، شراب پی رہے ہیں، شراب پی رہے ہیں، اور وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ بہت بڑی چیز ہم نے حاصل کر لی ہے۔ میرے عزیزوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب شراب کی حرمت نہیں آئی تھی، ابھی شراب حرام نہیں قرار دیا گیا تھا، تب تک بہت سارے صحابہ نے، کیونکہ اس وقت تک حرام نہیں ہوئی تھی شراب، بہت سارے صحابہ نے بھی شراب پی تھی، بہت سارے لوگوں نے پی تھی، لیکن جیسے ہی شراب کی حرمت کا حکم آ گیا، رب تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون۔ خمر و میسر، شراب اور جوا، یہ دو ایسی چیزیں ہیں جو انسان کو انسان سے دشمنی پر آمادہ کر دیتے ہیں اور انسان کی عقلیں معروف ہو جاتی ہیں۔ جب یہ حکم آیا تو رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فاجتنبوہ، مسلمان کو چاہیے کہ وہ شراب سے بھی بچے اور جوا سے بھی بچے، دور رہے شراب خوری سے اور جوا بازی سے دور رہے۔ تاریخ بتلاتی ہے میرے آقا نے جیسے ہی یہ حکم پایا اپنے رب کی طرف سے اور یہ حکم پورے عالم کے مسلمانوں پر نافذ کرنے کے لیے آپ نے جیسے ہی فرمایا، تاریخ گواہ ہے مدینے کی گلیوں سے پانی سے زیادہ شراب بہہ رہی تھی، مدینے کی نالیوں میں شراب بہہ رہی تھی، اور بہانے والے لوگ کون تھے؟ وہی لوگ تھے جو مسلمان تھے۔ جب تک شراب کے تعلق سے قطعی حکم نہیں آیا تھا مسلمانوں نے بھی کیا تھا، لیکن جیسے ہی شراب کے تعلق سے حرمت کا حکم آ گیا، رب تبارک و تعالیٰ نے اس کو حرام قرار دے دیا، تمام مسلمانوں نے اس کو اپنے لبوں سے لگانا تو دور، اپنے گھروں میں رکھنا بھی گوارا نہ کیا، اور سب نے اس کے مٹکے پھوڑ کے سب کچھ بہا دیا اور یہ کہہ دیا کہ جو رسول اللہ کے غلام ہوتے ہیں، جو رسول اللہ کے سچے شہدائی ہوتے ہیں، رسول اللہ کا حکم آ جانے کے بعد جو حکم ہو جائے اس سے ذرہ برابر بھی مڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں، اپنی جان دے دیتے ہیں، اپنے سر کو کٹا دیتے ہیں، لیکن رسول اللہ کے حکم سے کبھی بھی اپنی گردن موڑتے نظر نہیں آتے۔ یہ شراب ہی تو ہے، یہ شراب ہی تو ہے اچھا خاصا بھلا انسان جو اپنے معاشرے میں بہت اچھا عمدہ مانا جاتا ہے، لیکن جیسے ہی یہ دھت لگتی ہے اور جیسے ہی اس کا نشہ شباب پر آتا ہے تو پھر انسان نہ یہ دیکھتا ہے کہ میری ماں ہے، نہ یہ دیکھتا ہے کہ میری بہن ہے، نہ یہ دیکھتا ہے کہ میرا باپ ہے، نہ یہ دیکھتا ہے کہ مجھ سے کوئی بڑا ہے یا چھوٹا ہے، ہر ایک کے ساتھ دشنام درازی کے ساتھ پیش آتا ہے، گناہوں میں ملوث نظر آتا ہے، اللہ اکبر، اپنی ماں تک کو گالی دیتا نظر آتا ہے، اپنے باپ کو دھکے مارتا نظر آتا ہے، اور اپنے معاشرے کے اچھے خاصے عزیز ضعیف بزرگوں کو دھکا دیتا نظر آتا ہے۔ یہ کیوں؟ اس لیے کہ شراب میں اللہ رب العزت نے لعنت رکھی ہے، اور ظاہر سی بات ہے جس میں لعنت ہو انسان اگر اس کو اپنا لے تو وہ بھی ملعون ہوتا نظر آتا ہے۔ ابھی دور مت جائیے، 2 دن کے پہلے کی بات ہے، ایک علاقے سے ایک صاحب کا فون آیا، کہنے لگے ہمارے گاؤں میں نہر میں ایک بندہ گرا ہوا ہے، پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے اس کو۔ جب پتہ لگایا گیا تو پتہ چلا کہ وہ بندہ شراب کے نشے میں دھت تھا، اور شراب کے نشے میں اتنا دھت تھا تقریباً صبح کے 8 بجے سے لے کر شام کے 5 بجے تک وہ نہر میں گرا رہا، پڑا رہا، کوئی اس کو پوچھنے والا نظر نہیں آتا تھا، اور نظر بھی کیسے آئے گا، لوگ تو اپنے اپنے کاموں میں لگ گئے، لوگ یہی سوچ رہے تھے کہ شاید وہ بندہ بھی کام پر گیا ہوگا، لیکن وہ دوسرا ہی کام کر گیا تھا، شراب پی کر واپس آ رہا تھا، نالی میں گڈھے میں گرا، اسی پانی میں بدبودار پانی میں گرا رہا، اور جب اس کو نکالا گیا اس کے گھر کے لوگوں کو بتا کر اس کو جب نکالا گیا تو آپ کو حیرت ہوگی، 10-20 جوک جس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں اس کے بدن سے لپٹے ہوئے تھے، اس کے خون چوس رہے تھے۔ میں نے کہا جو اللہ رب العزت کے فرمان کی بالکل پرواہ نہ کرے اس کا خون جانور ایسے ہی چوستے نظر
نظر آئیں گے وہ خود یہاں بھی اس دنیا میں بھی ملعون نظر آئے گا اور آخرت میں بھی اس کے لیے اللہ رب العزت کی طرف سے دردناک عذاب کا انتظام کیا گیا ہے۔ میرے عزیزو، آج کی دنیا میں جو لوگ پڑھے لکھے ہیں، اچھے معاشرے سے تعلق رکھتے ہیں، وہ بھی جانتے ہیں شراب کتنی گھناؤنی چیز ہے اور کتنی بدبودار چیز ہے۔ میں نے تو بہت سفر کیا الحمدللہ آپ کی دعاؤں سے، اور سفر میں جب انگلینڈ والی فلائٹ شروع ہوتی ہے تو اس میں آپ کہہ دیجئے کئی ہزار روپے کی ایک بوتل ہوتی ہے اور بغیر پیسے کی بل نہیں ہوتی ہے، اور وہ لوگ جو اسلام سے دور ہوتے ہیں وہ یہ سوچتے ہیں کہ چلو ایک بار ذرا دیکھ لیتے ہیں، یہاں تو کوئی دیکھنے والا بھی اپنا موجود نہیں ہے، ذرا سا ایک بار اس کا نشہ یا ایک بار ایک چسکی لے کر ایک بار ایک گھونٹ پی کر دیکھ لیتے ہیں کہ آخر یہ ہوتا کیسے ہے، تاکہ پتہ تو چل جائے کہ یہ جو برا ہے کیوں برا ہے۔ ایک مرتبہ کسی نے چسکی لی، اس کے بعد دھیرے دھیرے یہ عادت بن جاتی ہے، اور یہ تحقیق کے ساتھ ثابت ہو چکا ہے جو لوگ برابر ڈرنک کرنے والے ہیں ان کی کڈنیاں فیل ہو جایا کرتی ہیں، اور چند سال کے بعد کڈنی فیل ہونے کی بنیاد پر اگرچہ وہ نوجوان ہی کیوں نہ ہو بے موت اس دنیا سے مرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اے لوگوں، اللہ کے رسول کے فرمان کو دیکھو، اللہ کے رسول کے حکم کو دیکھو۔ اے مسلمانوں، تمہیں اس دنیا میں صرف اور صرف لذت و عیش کے لیے نہیں بھیجا گیا، تم تو اس قوم کی پوری قوم کی قیادت کے لیے بھیجے گئے ہو۔ کیا تم کو وہ حدیث یاد نہیں ہے؟ اللہ رب العزت کے پیارے محبوب کا وہ فرمان یاد نہیں ہے؟ اللہ اکبر، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور قرآن مقدس کی آیت کریمہ بھی ہے 5ویں پارے میں رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ اے محبوب، اس وقت کو یاد کرو جب آپ کو اور آپ کی امت کو تمام امتوں پر گواہ بنا کر پیش کیا جائے گا۔ اپنی سرشت پر اور اپنے نبی کی امت ہونے پر تم جتنا ناز کرو کم ہے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن جب انبیاء کرام پھیلائے جائیں گے، تمام مرسلین اعظام، تمام پیغمبران اعظام کو لایا جائے گا، اور ان کے بعد دیگرے سب سے پوچھا جائے گا کیا آپ نے تبلیغ دین کا فریضہ انجام دیا تھا؟ یہ انبیاء کرام کہیں گے ہاں اے اللہ، ہم نے تیرے وحدانیت کا، اپنی رسالت کا چرچا لوگوں سے کیا تھا۔ اب قوم سے پوچھا جائے گا اے قوم کے لوگوں بتاؤ تو صحیح، کیا نبیوں نے تمہارے سامنے میری وحدانیت اور اپنی رسالت کا ذکر کیا تھا؟ قوم انکار کر دے گی، کہے گی نہیں اے اللہ، یہ ہمارے سامنے نہ تو تیری وحدانیت کا ذکر کرتے تھے اور نہ ہی اپنی رسالت کا انہوں نے تذکرہ کیا تھا۔ اللہ اکبر، انبیاء کرام سے کہا جائے گا اے انبیاء کرام، اگر تمہارے پاس کوئی دلیل ہے، اگر تمہارے پاس کوئی شاہد ہے، اگر تمہارے پاس کوئی گواہ ہے تو لے آؤ، تاکہ تمہاری گواہی پر مہر لگ جائے اور ان کو جھوٹا قرار دے دیا جائے۔ آپ اپنے نصیبے پر قربان جاؤ، محمد رسول اللہ کی غلامی میں آ جانے کے بعد تمہارا وقار کتنا بلند ہو گیا ہے، تمہاری عزت، تمہاری ناموس کتنی بلند ہو گئی ہے، اس کو ملاحظہ فرما لو۔ وہ انبیاء کرام عرض کریں گے اے بار الہ، اے رب العالمین، ہمارے پاس کوئی ایسا گواہ تو نہیں ہے، لیکن اے اللہ، ہم محمد رسول اللہ کی امت کو اپنی رسالت کے لیے، تیری وحدانیت کے ذکر کے لیے ہم محمد رسول اللہ کی امت کو پیش کرنا چاہتے ہیں، اور کوئی اور نہیں بلکہ ہم اور آپ تمام انبیاء کرام کی موافقت میں، تمام انبیاء کرام کی اس بات پر کہ وہ رسالت اور وحدانیت کی تبلیغ کر رہے تھے، ہم گواہی دیں گے اور ہم کہیں گے اے اللہ، ہاں تیرے نبی موسیٰ علیہ السلام نے، تیرے نبی عیسیٰ علیہ السلام نے، تیرے نبی ابراہیم علیہ السلام نے، تیرے نبی نوح علیہ السلام نے، تیرے نبی آدم علیہ السلام نے، اسی طرح سے تمام انبیاء کرام نے، اے اللہ، ان تمام انبیاء کرام نے اپنی رسالت کا، تیری وحدانیت کا ذکر ان کی قوموں کے ساتھ کیا تھا، ان کی قوموں نے انکار کیا تھا، ان کی قوموں نے
ان کے اوپر ایمان نہ لا کر اپنے آپ کو بدبخت ثابت کیا تھا۔ اللہ اکبر، ہم اور آپ گواہ دے بن رہے ہیں، ہم اور آپ گواہی دے رہے ہیں۔ ہمارے اور آپ کے لیے اس سے بڑھ کر عزت اور عظمت کیا ہو سکتی ہے کہ ہم اور آپ تمام انبیاء کرام کے مشن پر گواہ نظر آتے ہیں، اور اگر یہ موقع، یہ عزت، یہ عظمت ہم کو اور آپ کو ملی ہے تو قسم خدا کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ملی ہے، ورنہ ہمارا اور یہ آپ کا مقام نہیں ہے کہ ہم گناہوں میں ڈوبے ہوئے رہتے ہوئے بھی اپنے رسول بلکہ رسولان اعظام کی رسالت پر گواہ بنائے جائیں۔ اور پھر پوچھا جائے گا تم کو کس نے بتایا، تم تو ان انبیاء کرام کے زمانے میں موجود بھی نہیں تھے۔ ہم اور آپ اپنے نبی کی طرف چہرہ اٹھا کر اور عظمت بھری نگاہوں سے اپنے آقا کو دیکھتے ہوئے عرض کریں گے، اے اللہ ہم نے ان انبیاء کرام کو نہیں دیکھا، لیکن تیرے نبی پاک نے، ہم سب کے آقا جناب احمد مصطفیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں بیان فرمایا تھا کہ تمام کے تمام انبیاء کرام نے اپنی رسالت کا بھی اور اللہ رب العزت کی وحدانیت کا ذکر بھی کیا تھا، اور قوم اس کا انکار کر دیا۔ اے اللہ تیرے رسول کی زبان سے یا تیرے رسول کی حدیث کی زبانی ہم نے سنا تھا، اے اللہ وہی چیز بطور شہادت ہم یہاں پیش کر رہے ہیں۔ رب تبارک و تعالیٰ اب اپنے محبوب سے یہ نہیں فرمائے گا اے محبوب موجود تو آپ بھی اس وقت ظاہری حالت میں نہیں تھے، آپ کی گواہی کیسے قبول کر لی جائے گی؟ نہیں، اس لیے کہ ہمارے اور آپ کے آقا کو جناب احمد مصطفیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رب تبارک و تعالیٰ نے اول و آخر بنایا ہے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا کنت نبیّا وآدم بین الماء والطین، میں تو اس وقت بھی نبی تھا جس وقت حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا بھی تیار نہیں کیا گیا تھا۔ اس سے پتہ چلا میرے آقا جناب آدم علیہ السلام سے پہلے ہی نبی بنا دیے گئے تھے اور موجود قرار دیے گئے تھے، تبھی تو آپ کی گواہی تمام انبیاء کے کرام کے حق میں قبول مانی جا رہی ہے، ورنہ جو خود موجود نہ ہو اس کی گواہی نہیں مانی جاتی، اس کی گواہی قبول نہیں کی جاتی۔ اور اسی رسول عظیم کے تعلق سے میں آپ کو بتاؤں میرے عزیزوں، میرے دوستوں، اسی رسول عظیم کے تعلق سے قرآن مقدس کی ایک آیت کریمہ میں رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے اسی محبوب عظیم رسول کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب الیم۔ اللہ اکبر، ارشاد فرمایا گیا اے مومنوں تم اپنے نبی کو مخاطب کرتے ہوئے رائنا رائنا نہ کہو بلکہ انظرنا انظرنا کہو۔ اب ذرا سا رائنا اور انظرنا کا مطلب سمجھ لیں، تب آپ کو پتہ چل جائے گا کہ میرے رب کو قطعاً یہ گوارا نہیں ہے کہ میرے محبوب کی شان میں ذرہ برابر بھی کوئی بدتمیزی کے الفاظ بولے، یا یہ کہ ایسے لفظ بھی میرے رسول کی شان میں بولے جائیں جس سے ایک طرف محبت کا اظہار ہو اور دوسری طرف میرے رسول کی شان میں گستاخی کا شائبہ بھی ہو۔ ایسے لفظ کو بھی بولنا بھی رب تبارک و تعالیٰ نے محبوب کی شان میں گوارا نہیں فرمایا۔ اللہ کو ارشاد ہوتا ہے راعنا مت کہو۔ راعنا دراصل یہ بھی عربی کا ہی لفظ ہے، ایک معنی اگر دیکھا جائے تو اس کا مفہوم اور اس کا مطلب ہوتا ہے راعنا اے میرے چرواہے، اے میرے چرواہے۔ اور یہودیوں کی زبان میں رائنا ایک طرح کی گالی کی طور پر سمجھا جاتا ہے، اور عربی زبان میں رائنا کا ایک معنی ہے میری طرف دھیان دیں۔ رائنا میری طرف دھیان دیں۔ اب آپ سوچیں ایک طرف لفظ وہی ہے رائنا، لفظ وہی ہے رائنا، ایک کا معنی ہے چرواہا اور اسی لفظ کا مطلب ہے گالی، اور اسی لفظ کا مطلب ہے میری طرف توجہ دیں۔ اللہ اکبر، آپ سوچیں رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے لوگو، اے مسلمانوں، تم میرے محبوب کی شان میں ایسے لفظ بھی مت بولو جن میں ایک طرف محبت نظر آتی ہو اور دوسری طرف عداوت کا شائبہ ہوتا ہو، عداوت نہیں بلکہ عداوت محسوس ہو رہی ہو، ایسے لفظ کو بھی مت بولو۔ بولا کیا جائے؟ رب نے ارشاد فرمایا اگر تمہیں کہنا ہی ہے اے میرے محبوب رب العالمین
ہماری طرف توجہ دے تو توجہ کے لیے تم لفظ رائنا مت استعمال کرو بلکہ انظرنا استعمال کرو اور یہ کہو اے اللہ کے رسول ہماری طرف توجہ دے انظرنا کے ذریعے سے۔ گویا یہ بتا دیا گیا کہ محبوب پاک کی شان میں اگر ایک لفظ ایسا ہو جس کے دو معنی ہو، ایک معنی بہتر نہ ہو ایک معنی بہتر بھی ہو، تو ایسے لفظ کو بھی استعمال نہ کیا جائے۔ گویا یہ نتیجہ نکالا جا سکتا ہے کہ رسول پاک کی عظمت کا احترام کا کتنا پاس ہے اللہ رب العزت کی نگاہ میں کہ جو لفظ دو معنی رکھتا ہو اس میں شائبہ محبت بھی ہو اور شائبہ عداوت بھی ہو، اس سے جب منع کر دیا جائے تو جو کھلی گمراہی میں جو کھلے طور پر اللہ کے رسول کی شان میں گستاخیاں انجام دے رہے ہیں ان کا انجام کیا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، خود قرآن مقدس میں ارشاد ہے، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ واعد لہم عذابا مہینا۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو ایذا دے رہے ہیں، تکلیف دے رہے ہیں، جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دے رہے ہیں، اللہ کا انجام کیا ہے؟ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ۔ اللہ رب العزت نے آخرت میں بھی اور دنیا میں بھی ان کے لیے لعنت رکھی ہے، وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، اور قیامت کے دن ان کے لیے سخت عذاب بھی تیار کر کے رکھا گیا ہے۔ اب آپ سوچو، میں نے بات یہاں سے شروع کی کہ ہماری قوم کے اندر بھی اور ہمارے معاشرے کے اندر بھی ایسی چیزیں پنپتی ہوئی نظر آ رہی ہیں جو ہماری قوم کا حصہ نہیں ہے۔ یہ شراب پینا، یہ کڑا پہننا، یہ پھٹی پھٹی پینٹ پہننا، کل تک جو مانگنے والے، وہ جو شاہ برادری مانگنے والے نہیں بلکہ ویسے مانگنے والے جو عام فقیر ہوتے تھے اور وہ بھی جو بھتیجن قسم کے ہوتے تھے، جن کو قوم کا سب سے گندا انسان سمجھا جاتا تھا، جن کو اگر آپ چاہیں تو اپنی زبان میں بہت گھٹیا لفظ سے اس کو یاد کیا جاتا ہے، تعبیر کیا جاتا ہے، گھٹیا کہتے تھے اس کو کہ دیکھ لو نہ پہننے کا سلیقہ ہے، نہ اٹھنے کا سلیقہ ہے، نہ بیٹھنے کا سلیقہ ہے۔ وہ سارے بے سلیقہ کی چیزیں ہماری قوم کے نوجوانوں کے اندر آتی جا رہی ہیں۔ یہ کڑے کا پہننا کیوں پہن رہا ہو؟ سلمان خان نے پہنا تھا۔ یہ ناک میں چھلا کر کچھ اس میں پہن لینا کیوں پہن رہے ہو؟ فلاں ہیرو نے پہن لیا تھا۔ قسم خدا کی ایک بات یاد رکھیں، یہ سلمان خان اور یہ گانا اور مجرا کرنے والے لوگ، یہ ڈانس کرنے والے لوگ، کل تک اسی قوم کے لوگوں نے 10-20 سال پہلے اگر آپ جائیں تو جو ڈانس کرتا تھا اس کو طوائف یا نہ جانے کیسے کیسے الفاظ سے یاد کرتے تھے، اور آج ڈانس کرنا فیشن بن گیا ہے۔ اور اگر کوئی نچنیا قسم کا انسان کچھ چیز پہن لیتا ہے، پھٹی پینٹ پہن لے رہا ہے، تو ہماری قوم کا نوجوان اس کو اختیار کرتا نظر آ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ کیسے ہم مسلمان ہیں کہ رسول اللہ کی سنتوں کو روزانہ رودا جا رہا ہے؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم رسول پاک کی سنت کو زندہ کرتے اور 100 شہیدوں کا ثواب حاصل کرتے، لیکن ہماری قوم کے نوجوان بڑے بکھرتے نظر آ رہے ہیں۔ پھٹی پینٹ ہماری قوم کا نوجوان پہنتا ہے، بال بھی ایسے بکھرے ہوئے کہ اللہ کی پناہ، اور کانوں کے اندر بالی اور نہ جانے کیا کیا۔ بتانا یہ ہے کہ تم اسی وقت کامیاب ہوگے، تم اسی وقت کامران ہوگے، تم اسی وقت قائد ہونے کی حیثیت میں رہوگے جب تک تم رسول اللہ کے غلام بنے رہو گے، جب تک تم رسول اللہ کی غلامی سے ہٹے رہو گے۔ پوری قوم تم کو ایسے ہی مزلتی رہے گی، ایسے ہی پیٹے جاتے رہو گے، ایسے ہی مارے جاتے رہو گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ رسول اللہ کی سنت سے انحراف کرنا دراصل دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی دونوں مقام پر تباہی اور بربادی کا پیش خیمہ۔ اس وجہ سے میرے عزیزوں، میرے دوستوں، کچھ بھی دور نہیں، کچھ بھی بعید نہیں، کچھ بھی دیر نہیں ہوئی ہے۔ اب بھی اگر باز آ جاؤ، یہ شراب کاریاں، یہ زنا کاریاں، یہ حرام کاریاں، آپ سوچو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، کوئی شخص جان بوجھ کر کسی غیر محرم سے جس سے اس کا نکاح نہیں ہوا ہے، جان بوجھ کر اگر اس کو ٹچ کرتا ہے، صرف ٹچ کرتا ہے، میری بات توجہ کے ساتھ سنیں، صرف ٹچ کرتا ہے، آقا فرماتے ہیں ایسے شخص کو سوچ لینا چاہیے
کہ سب سے ہلکا عذاب اس کو یہ دیا جائے گا کہ اس کے سر میں کیل ٹھوکی جائے گی۔ سب سے ہلکا عذاب اس کا یہ ہے کہ اس انجان عورت کو یا انجان لڑکی کو ٹچ کیا نا، اس کا عذاب سب سے سخت عذاب تو دور کیجیے، سب سے ہلکا عذاب اس کے لیے یہ ہے کہ اس کے سر میں کیل ٹھوکی جائے گی۔ کیل یہ جو کھلا ہوتا ہے جس کو ہم ٹھوکتے ہیں، اور کبھی ٹھوکتے ٹھوکتے ذرا سا کنارہ ہماری انگلی میں لگ جائے تو ہماری جان نکل جاتی ہے انگلی میں۔ آپ سوچیں سر میں اگر کسی کے کیل ٹھوکی جائے تو اس کا عالم کیا ہوگا۔ میرے آقا فرماتے ہیں اگر کوئی شخص کسی غیر محرم سے جس سے اس کا نکاح نہیں ہوا ہے اگر اس کو ٹچ کرتا ہے، زنا نہیں، زنا تو بہت دور کی چیز ہے، وہ تو پھر اسلام سے ہی انسان کو نکال دیا کرتا ہے۔ جس وقت انسان زنا کر رہا ہوتا ہے اس وقت وہ مسلمان نہیں ہوتا، جس وقت انسان زنا کر رہا ہوتا ہے اس وقت مسلمان نہیں ہوتا۔ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں لا یزنی الزانی وهو زانی وليس لہو ایمان، اور کما قال جس وقت وہ زنا کر رہا ہوتا ہے ایس حالت زنا میں وہ مسلمان بھی نہیں ہوتا، کیونکہ ایمان ایک روشن دلیل ہے۔ جس وقت انسان اس برائی میں ملوث ہوتا ہے رب تبارک و تعالیٰ اس کے ایمان کو معلق کر دیتا ہے، دور کر دیتا ہے، ہٹا دیتا ہے، کیونکہ ایمان ایک طرح کی صفائی ہے، ستھرائی ہے، اس قدر پلیدگی کے اندر وہ ایمان نہیں رہ سکتا۔ آپ سوچو یہ تو زنا کا حال ہے، اس سے پہلے زنا کی جو مبادیات ہیں، یہ آنکھ کا مٹکانا اور یہ اس طرح کی حرکتیں کرنا تاکہ پھر زنا کے اسباب تک پہنچ جائے انسان، آپ یقین کرو کہ کسی مسلمان کا کام نہیں ہو سکتا۔ ہاں اگر ہو گیا یہ گناہ ہو گیا، یہ غلطی ہو گئی، اللہ غفور رحیم ہے، اللہ توبہ قبول فرمانے والا ہے۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جس نے گناہ کیا اور گناہ کرنے کے بعد توبہ کر لیا، سچی توبہ کر لی، تو رب تبارک و تعالیٰ کے محبوب فرماتے ہیں وہ ایسے ہی ہو جاتا ہے جیسے کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ اور ایک حدیث کا مفہوم یہ ہے، آقا فرماتے ہیں گناہ ہو جانے کے بعد اگر کوئی گناہ سے سچی توبہ کر لیتا ہے، رب کی بارگاہ میں گڑ گڑا دیتا ہے، تو رب تبارک و تعالیٰ کے محبوب فرماتے ہیں وہ ایسے ہی گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے جس طرح سے کہ وہ آج اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا انسان ہو۔ آپ سوچو اللہ تو اتنا قریب ہے، اللہ تو اتنا رحیم ہے، رب کے محبوب کی بارگاہ میں آ جاؤ، گناہوں سے آج بھی توبہ کر لو، زنا سے توبہ کر لو۔ زنا کے جو اسباب ہیں، جو سورسز ہیں، یہ مٹکنا، یہ مٹکانا، یہ چال، یہ چلن، یہ خون، یہ طرح طرح کی برائیاں، ان سے آج بھی باز آ جاؤ۔ اور آپ یقین کرو یہ شراب نوشی کوئی ایک چیز نہیں ہے بلکہ بہت سارے گناہوں کی جڑ شراب نوشی کو مانا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں ایک بندہ آیا تھا اور اس نے کہا تھا کہ مجھ سے بہت سارا گناہ ہو جاتا ہے، میں توبہ کرنا چاہتا ہوں لیکن ایک چیز ایسی ہے جو میں نہیں چھوڑ سکتا۔ سرکار غوث اعظم نے ارشاد فرمایا کیا؟ اس نے کہا شراب میں نہیں چھوڑ سکتا۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا ہاں ٹھیک ہے تم شراب پینا، چلو ٹھیک ہے میں اس کی اجازت دیتا ہوں، لیکن ایک چیز وعدہ کرو کہ تم جو مجھ سے وعدہ کرو گے اس کو پورا کرو گے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں۔ سرکار غوث اعظم نے فرمایا ٹھیک ہے تو جاؤ آج سے جھوٹ مت بولنا، جھوٹ مت بولنا، جھوٹ مت بولنا۔ سرکار غوث اعظم نے اس کو بھیج دیا اور جیسے ہی شراب کے پاس پہنچا ہے، گھونٹ لگانے کے ہی فراق میں تھا کہ اس کو یاد آیا کہ سرکار غوث اعظم کو اگر پتہ چل گیا کہ میں نے توبہ کرنے کے بعد پھر سے پی لیا اور ان کی بارگاہ میں گیا اور انہوں نے پوچھ لیا کہ شراب پی تھی تو میں کیا کہوں گا؟ ہاں شراب پی تھی، انہوں نے وعدہ بھی لے لیا تھا جھوٹ نہیں بولنا ہے، اب کیسے ان کے پاس جھوٹ بول کے میں آ جاؤں گا؟ اللہ اکبر۔ جھوٹ سے اپنے آپ کو روک لیا، زنا کی طرف جا رہا تھا اس سے رک گیا اور دوسری برائیوں سے رک گیا۔ گویا یہ جھوٹ شراب کی طرف لے جاتی ہے اور شراب تمام طرح کی برائیوں کی طرف لے جاتی ہے۔ اگر تم کو برائیوں سے رکنا ہے تو رسول اللہ کے قدموں میں آ جاؤ، رسول پاک کے قدموں میں آ جاؤ گے، قسم خدا کی یہ دنیا کی اور وہ آخرت بھی، دونوں کی دونوں جگہیں تمہارے لیے سرسبز و شاداب ہو جائے گی۔ آپ سوچو تو صحیح، وہ رسول جس نے ارشاد فرمایا ہو شراب تمہارے لیے حرام کی گئی ہے اور شراب پینے والے لوگوں کے لیے فلاں 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 عذاب ہے۔ رب کے محبوب نے ارشاد فرمایا تھا
میں نے معراج کی رات میں دیکھا کچھ لوگوں کے سر کو کچلا جا رہا تھا، کچھ کے ہونٹوں کو نکالا جا رہا تھا، اور ان کے ہونٹ بڑے بڑے کیمل کی طرح، اونٹ کی طرح ان کے ہونٹ تھے۔ میں نے حضرت جبریل سے پوچھا یہ لوگ کون ہیں، یہ کیا کرتے تھے، کس چیز کی کو سزا مل رہی ہے؟ اللہ اکبر۔ آقا سے عرض کیا گیا حضور یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جنہوں نے شراب نوشی کو، شراب پینے کو اپنی عادت بنا لی تھی۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایسا عذاب دے رکھا ہے، جب تک یہ ایسے رہیں گے، جب تک ان کو عذاب دیا جاتا رہے گا، جب تک یہ ایسے ہی رہیں گے اور ان کے ہونٹ لٹکتے رہیں گے۔ اللہ اکبر۔ اس وجہ سے میرے اور آپ کے آقا نے ارشاد فرمایا جو میرا صحیح معنوں میں امتی ہوگا، جو میرا صحیح معنوں میں ماننے والا ہوگا، کبھی میری سنت سے اعراض نہیں کرے گا۔ ایٹ لیسٹ اتنا تو ہوگا، اگر وہ کسی کو برائی سے روکتا نہیں ہے تو یہ ایک پہلو ہے، لیکن کم سے کم وہ خود برائی سے رک جاتا ہوگا۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو بھی بچا لو اور اپنے اہل و عیال کو بھی بچا لو ایسی آگ سے جس کا ایندھن انسان بھی ہے، پتھر بھی ہے، اور جن کو جلایا جائے گا۔ اب آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ اگر چاہیں تو قیامت کے دن اور مابعد قیامت جلنے کے لیے تیار رہیں، قیامت کے بعد آپ جہنم کا ایندھن بن جائیں، اور اگر آپ چاہیں تو قسم خدا کی اب بھی دیر نہیں ہوئی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کرم سے وابستہ ہو جائیں، برائیوں سے توبہ کر لیں۔ جو بھی آپ نے برائی کی ہے اس کو اللہ کی بارگاہ میں ندامت بھرے آنسو کے ذریعے سے آپ معاف بھی کروا سکتے ہیں۔ وہی فرماتا ہے وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ۔ وہ رب ہی کی ذات ہے جو تمام گناہوں کو معاف بھی کر دیتا ہے، اور ایک مقام پہ جو یوں ارشاد فرمایا ان الحسنات یذہبن السیئات، جب آدمی اچھائیاں کرنے لگتا ہے تو برائیوں کو مٹا دیا جاتا ہے، بلکہ میرے آقا فرماتے ہیں ان برائیوں کو بھی اچھائی بنا دی جاتی ہے، اور قیامت کے دن اس کے لیے وہ سرمایہ نجات بن جاتا ہے۔ اس وجہ سے آئیے ہم اور آپ اللہ کی بارگاہ میں عہد کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بنا کر یہ عہد کریں کہ یا رسول اللہ آج تک ہم سے جو گناہ ہوا یا رسول اللہ اب آپ کی بارگاہ میں آپ کے غلام حاضر ہو گئے ہیں، اور آپ کا فرمان ہے جو توبہ کر لیتا ہے اس کے سارے گناہوں کو مٹا دیا جاتا ہے۔ یا رسول عربی مکی مدنی ہم آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر توبہ کرتے ہیں، رب کی بارگاہ میں ہماری سفارش کر دیجئے تاکہ ہم گناہوں سے پاک بھی ہو جائیں اور اللہ اور آپ کی بارگاہ میں سرخرو بھی ہو جائیں۔ پھول کی سیر چمن، پھول چلے شاد رہے، باغ جاتا ہوں میں، گلشن میرا آباد رہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔